اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ فرمائیں۔ ولادت با سعادت۔ امام اہل سنت ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ کی ولادت با سعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام المختار ہے۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ بچپن کی ایک حکایت۔ حضرت جناب سید ایوب علی شاہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمت اللہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بتاتے تھے مگر آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت آپ رحمت اللہ علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ نے دیکھی۔ حضور کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ اس قسم کے واقعات مولوی صاحب کو بارہا پیش آئے تو ایک مرتبہ تنہائی میں مولوی صاحب نے پوچھا، صاحبزادے سچ سچ بتا دو، میں کسی سے کہوں گا نہیں، تم انسان ہو یا جن؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں انسان ہوں، ہاں اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ بچپن ہی سے نہایت نیک طبیعت واقع ہوئے تھے۔ صرف 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن آپ رحمت اللہ نے پڑھ لیا۔ صرف 6 سال کی عمر میں بڑے مجمع کے سامنے آپ رحمت اللہ نے ماہ ربیع الاول میں میلاد شریف کے موضوع پر پہلی طویل تقریر فرمائی۔ امام اہل سنت رحمت اللہ فرماتے ہیں، ایک دن میں روتا ہوا سو گیا۔ حضرت جد امجد رحمت اللہ خواب میں تشریف لائے، ایک صندوقچی عطا فرمائی اور فرمایا کہ ان قریب وقت آنے والا ہے، وہ شخص جو تمہارے درد کی دوا کرے گا۔ دوسرے یا تیسرے دن حضرت مولانا عبد القادر بدائیوں سے تشریف لائے، مارہرہ لے جا کر حضرت شاہ آل رسول رحمت اللہ سے بیعت کروا دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کو کبھی کسی نے قبلے کی طرف پشت کرتے نہ دیکھا۔ صرف 6 سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ نے معلوم کر لیا کہ بغداد شریف کس طرف ہے، پھر اس وقت سے آخر دم تک بغداد شریف کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ جب کوئی شخص حج کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو پہلا سوال ہی یہ کرتے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری ہوئی؟ اگر وہ کہتے کہ ہاں تو فوراً اس کے پاؤں چوم لیتے، اور اگر وہ کہتے کہ نہیں تو اس کی طرف بالکل توجہ نہ فرماتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ المنان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ نے پورے 54 سال فتویٰ نویسی کی۔ امام اہل سنت رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے جلیل القدر علماء حنفیہ مولانا شیخ کمال و مولانا سید اسماعیل حنفی وقت پر اپنی جماعت کرتے، وہ اکابر اس فقیر کو امامت پر مجبور کرتے۔ مال سے محبت۔ الحمدللہ کہ میں نے مال من حیثیت ہو مال سے کبھی محبت نہیں کی، صرف انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اسے محبت کی۔ جزاک اللہ۔